عورت بھی اور مرد بھی یہ سمجھتے ہیں کہ شاید عورتوں میں ہیئر لاس نہیں ہوتا. 50% عورتیں جو اپنی 50s میں ہیں ان کو ہیئر لاس ہوتا ہے. جنرلی جو شیمپوز آتے ہیں یا کنڈیشنز آتے ہیں وہ آپ کے بالوں کی فیل میں فرق آ سکتا ہے. بالوں کی مضبوطی یا بالوں کی جڑوں کی مضبوطی اس میں نہیں آئے گی. ہائپوتھائرائڈزم ایک ایسی بیماری ہے جو 1 in 5 ویمن کو ہے. 20% عورتوں کو ہائپوتھائرائڈزم ہے. السلام علیکم ایوری ون. ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایوری بڈی اراؤنڈ اس از کمپلیننگ آف ہیئر لاس، اور ہمارے پاس آج ڈاکٹر مظہر حسین موجود ہیں ہو از اے ہیئر ٹرانسپلانٹ سرجن اینڈ ہی ہیز این ایکسپیرئنس آف اوور 18 ایئرس. آج ہم ان سے بات کریں گے کہ ہیئر لاس کے کیا کازز ہوتے ہیں، کیا ریزنس ہیں، ہمارے پاس ٹریٹمنٹ آپشنس کیا اویلیبل ہیں. تھینک یو فار بینگ ہیئر ود اس سر. ہیئر لاس کے کیا کیا کازز ہیں، اور پاکستان میں جو مردوں اور عورتوں میں دیکھتے ہیں کہ ہیئر لاس ہو رہا ہے اس کی کیا بیسک ریزنز ہیں؟ بالوں کے جڑنے کی بے شمار وجہ ہیں. مردوں میں موسٹلی جینیٹک ہوتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کافی نیوٹریشنل فیکٹرز بھی آتے ہیں. اور عورتوں میں اکثر اوقات یہ دیکھا جاتا ہے کہ کوئی نیوٹریشنل ڈیفیشنسیز ہیں، مثلاً آئرن ڈیفیشنسی جو پیریڈز کی وجہ سے بہت زیادہ پائی جاتی ہے عورتوں میں. اس کے علاوہ ہارمونل ڈسٹربنسز سچ ایز ہائپوتھائرائڈزم، کچھ ہائپر تھائرائڈزم یا کچھ اور بھی فیمیل سیکس ہارمونس کی ڈسٹربنسز کی وجہ سے عورتوں میں ہیئر لاس بہت زیادہ پایا جاتا ہے. مردوں میں آپ یوں سمجھ سکتے ہیں کہ جینیٹکس از دا میجورٹی آف دا کاز، بٹ وی ڈو ہیو دیز نیوٹریشنل ایشوز اینڈ ہارمونل ایشوز ان مین آلسو، بٹ ٹو لیس ایکسٹینٹ. Sir, how is your hair transplant method or your treatment different from the other transplant options that we have? میں ہیئر ٹرانسپلانٹ ٹیکنالوجی جو ہے نا وہ تو کافی ایڈوانس ہو گیا، اور وہ کوئی راز ایسا نہیں ہے کہ میرے پاس ہے کسی اور کے پاس ہے. بیسکلی اس میں ایکسیکیوشن کا فرق آتا ہے. آپ کس معیار کی پیش کرنا چاہتے ہیں، کس معیار کی سرجری آپ کرنا چاہتے ہیں. تو میرا جو سب سے بڑا فوکس ہے وہ ہے میڈیکل سیفٹی فرسٹ اینڈ فارموسٹ. اس میں آپ ہائیجین اور اسٹرلائزیشن بھی آتی ہے، اس میں لوکل انستھیزیا کی مقدار بھی آتی ہے. چونکہ میرے خیال میں جیسے کہ آپ کو پتہ ہوگا کافی ساری کلینکس ایسے بھی ہیں جہاں پر ٹیکنیشینس ہی پوری سرجریز کر رہی ہیں اور ڈاکٹرز کی نگرانی نہیں ہے، یا ڈاکٹر کو کوئی خاص دلچسپی نہیں ہے، ایز اے سائڈ بزنس ہی وہ چل رہی ہے. تو میرا فرسٹ اینڈ فارموسٹ فوکس ہے میڈیکل سیفٹی پہ. اس کے بعد جو میری پرائرٹی ہے وہ ہے نیچرلنس. میں شاید دوسرے کلینکس کے مقابلے میں اتنے گرافٹس نہیں ایک دن میں لگا پاتا جو دوسرے کلینکس کرتے ہیں، مگر یہ ہے میرا فوکس یہ ہے کہ جو بال لگائے جائیں وہ نیچرل دکھیں، پتہ نہ چلے کہ ٹرانسپلانٹ ہوا ہوا ہے. سو آئی تھنک دیٹس پرابلی واٹ سیٹس می اپارٹ فرام اے لاٹ آف کلینکس. ہیئر ٹرانسپلانٹ کے علاوہ what other hair restoration ways do we have? کافی ساری ٹریٹمنٹس آپشنس ہیں. میری جو ایک اپروچ ہے وہ ذرا شاید زیادہ ایکسٹینسو ہے. اسپیشلی اگر عورتوں میں ہیئر لاس ہو تو موسٹلی میں ریکمینڈ یہ کرتا ہوں کہ زیادہ ایکسٹینسو انویسٹیگیشن کی جائے. اگر کوئی ہارمونل ایشوز ہیں، اگر کوئی نیوٹریشنل ڈیفیشنسیز ہیں، سو آن اینڈ سو فورتھ، تو سب سے پہلے کاز کو ایڈریس کیا جائے. اگر ہم کاز آئیڈینٹیفائی کر پاتے ہیں تو اس پہ ہمیں دھیان دینا ہوگا. اگر فرض کرو کاز آئیڈینٹیفائی نہیں کر پاتے، کوئی ایسی دوائی کی وجہ سے ہیئر لاس ہو رہا ہے اور اس دوائی کو چھوڑا نہیں جا سکتا، تو اس صورت میں ہمارے پاس اور بھی ٹریٹمنٹ آپشنس ہیں. مثلاً PRP ہے، تھریٹ ٹریٹمنٹس ہیں، مائکرو نیڈلنگ کے تھرو بھی ہو سکتا ہے، اور بھی کافی آپ کے ٹریٹمنٹ آپشنس ہیں، اور وہ اکثر اوقات کلینک میں ہی ہوتے ہیں. کچھ میڈیسنس بھی ایسی ہیں، اسپریز ایسی ہیں، گولیاں بھی استعمال کی جا سکتی ہیں ہیئر لاس کے لیے، لیکن وہ ایک پیشنٹ کے اسیسمنٹ کرنے کے بعد فیصلہ کیا جا سکتا ہے کہ کون سی ٹریٹمنٹ بہتر رہے گی. When do you think it's too late to get treated for hair loss? کون سی ایسی ایج ہے where it becomes ineffective یا اس کا افیکٹ کم ہو جاتا ہے؟ اچھا، ایج جو ہے نا ایک بہت اہمیت رکھتی ہے ہیئر ٹرانسپلانٹیشن کے حوالے سے. خصوصی طور پر میڈیکل ٹریٹمنٹ کے لیے شاید اتنی وہ اس کی اہمیت نہیں ہے. The oldest person I operated in London was 72 years old, اور پاکستان میں جو سب سے زیادہ عمر کا پیشنٹ تھا وہ 77 سال کے تھے. تو اس طرف کوئی ایج کا ایشو نہیں ہے اگر کوئی ہیلتھی ہو. دوسری طرف یہ ہے کہ اگر کوئی پیشنٹ ہے جس کا ہیئر لاس ہے کراؤن میں،
تو اس پہ ہم ریکمینڈ کرتے ہیں ایٹ لیسٹ 35 ایئرس آف ایج ہونی چاہیے، اور یہ کراؤن کی بات ہو رہی ہے۔ مگر اگر فرنٹ پہ ہے، ٹاپ پہ بال جھڑ چکے ہیں، تو وہ ایون اگر کوئی 15-20 سال کا بھی ہو تو اس کا ٹرانسپلانٹ کیا جا سکتا ہے۔ تو وہ ڈپینڈ کرتا ہے آپ کا ہیئر لاس کس نوعیت کا ہے، کس ایریا میں ہے، اس کے مطابق ہم ینگ پیشنٹس کی شاید سرجری کریں، شاید نہ کریں۔ زیادہ عمر میں کوئی ہمیں ایشو نہیں ہے اینی ٹائم۔ جہاں تک ڈاکٹر سے کنسلٹ کرنا، آئی تھنک جتنی جلدی آپ کو فیل ہوتا ہے کہ ہیئر لاس ہو رہا ہے اور آپ اس سے پریشان ہیں، اتنی ہی جلدی آپ کو رابطہ کرنا چاہیے، چونکہ جتنی جلدی آپ آئیں گے اتنے زیادہ ہمارے پاس ٹریٹمنٹس آپشنس ہیں۔ جتنا آپ ڈیلے کریں گے اتنا ہی مشکل ہو جائے گا ہیئر لاس کو کنٹرول کرنا۔ سر ہم دیکھ رہے ہیں کہ خواتین میں اب ہیئر لاس زیادہ ہو رہا ہے بنسبت پہلے کے، اور ویمن آلسو ٹینڈ ٹو ڈیلے دیئر ٹریٹمنٹ. وہ ویٹ کرتی ہیں جب ان کو ریئلائز ہوتا ہے کہ اب لیٹ ہو گیا تو تب وہ جا کے کنسلٹ کرتی ہیں. واٹ ڈو یو تھنک از دا ریزن؟ وہ تھوڑا سا مشکل ہے بتانا پریسائسلی کیا وجہ ہے، لیکن میرے خیال میں اکثر اوقات جو ہے ہم اگر ہیئر لاس ہوتا ہے تو ہم دوست احباب سے، فیملی فرینڈ سے پوچھ لیتے ہیں. مردوں میں ایک اور آئی ڈی کانسیپٹ بنتا ہوا ہے کہ مردوں میں ہیئر لاس ہوتا ہے تو انسان جو ہے وہ شاید ایک ریڈینس ہوتی ہے کہ ٹھیک ہے ہیئر لاس ہو گیا، چلیں اس کا کوئی حل سوچتے ہیں. عورتوں میں نے ابھی تک بھی کئی دفعہ دیکھتا ہوں کہ عورت بھی اور مرد بھی یہ سمجھتے ہیں کہ شاید عورتوں میں ہیئر لاس نہیں ہوتا، حالانکہ تقریباً 50% عورتیں جو اپنی 50s میں ہیں ان کو ہیئر لاس ہوتا ہے. تو بہت عام ہے، لیکن پرسیپشن سٹل یہ ہے کہ شاید ہیئر لاس ایک بہت بڑا ایشو نہیں ہے عورتوں میں. لیکن جیسے اگر آپ دیکھتے ہیں کہ انسولین ریزسٹنس بڑھ رہی ہے، پولیسسٹک اوویرین سنڈروم بڑھ رہا ہے، اسی طرح ہی کافی ٹاکسنس ہیں، ہماری خوراک میں بھی کافی ایک ایشو آ رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر باڈی کے لیے بال ہماری جو ہیں ان کی کوئی پرائورٹی نہیں ہے. باڈی کو بھی یہ سمجھا کہ یہ ایک دکھاوا ہے، ایک کاسمیٹک اسپیکٹ ہے، ہماری سروائیول کے لیے اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. تو باڈی کو اگر کسی قسم کی پریشانی ہوگی، ریسورسز کی کمی ہوگی، تو وہ بالوں کے لیے وہ لمیٹڈ ریسورسز نہیں ایلوکیٹ کرے گا، بلکہ وہ جو زیادہ وائٹل فنکشنز ہیں وہاں پر وہ ریسورسز استعمال ہوتی ہیں. تو میرے خیال میں جو عورتوں کے کم آنے کی وجہ یا دیر سے آنے کی وجہ شاید یہی ہے کہ وہ ایک پرسیپشن شاید بنا ہوا ہے کہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے، شاید عورتوں میں اتنے ہوتا نہیں ہے اور اس کا شاید علاج بھی نہیں ہوگا. اس طرح کی کچھ وجہ ہیں. سر ایسے کون سے انٹرنل اور ایکسٹرنل ڈائٹری فیکٹرز ہیں، یا پھر ہمارا ایک کامن پرسیپشن ہے کہ ہم ہوم ریمیڈیز یوز کرتے ہیں ٹو کاؤنٹر ہیئر لاس، تو از اٹ ٹرو کہ ہیئر لاس میں آئل اور یہ ساری ہیئر ریمیڈیز افیکٹ کرتی؟ جہاں تک مثلاً یہ شیمپوز اور کنڈیشنر کی بات ہے، تو شیمپوز اور کنڈیشنرز جو ہیں وہ ہمارے بالوں کی جڑوں تک نہیں پہنچتے ہیں انلیس کوئی میڈیکیٹڈ شیمپو ہو. اگر آپ کو فنگل انفیکشن ہو جس کی وجہ سے ہیئر لاس ہو رہا ہو تو اس صورت میں میڈیکیٹڈ شیمپوز ملتی ہیں اور وہ جڑوں تک بھی ان کا کچھ اثر ہو سکتا ہے. لیکن جنرلی جو شیمپوز آتے ہیں یا کنڈیشنرز آتے ہیں وہ آپ کے بالوں کی فیل میں فرق آ سکتا ہے، بالوں کی مضبوطی یا بالوں کی جڑوں کی مضبوطی اس میں نہیں آئے گی. فرض کریں ایک دیوار ہے، اس کا اگر آپ وال پیپر چینج کرتے ہیں تو اس کے لکس میں فرق آئے گا، وال کی مضبوطی میں فرق نہیں آئے گا. تو یہ ایک مسکنسیپشن ہے، اور وہ آتا ہے اس وجہ سے کہ لوگ جب شیمپو یا کنڈیشنر استعمال کرتے ہیں تو ان کو بالوں کی فیل میں فرق آتا ہے، سیٹنگ کرنے میں فرق فیل ہوتا ہے، اور وہ اس وجہ سے شاید مطمئن ہوتے ہیں. میں کافی ساری یہ ایڈز دیکھتا ہوں کہ لیڈی ہیں، انہوں نے شیمپو یہ استعمال کیا 3 ہفتوں میں یقینی ان کے جو ہے نا بال زیادہ گھنے ہو گیا، اور وہ اس کی چوٹیاں دکھاتے ہیں کہ دیکھیں کتنا کمال ہو گیا. آپ فرض کریں اگر اس شیمپو میں کچھ اثر بھی ہوتا تو یہ ممکن تک نہیں کہ 3 ہفتوں میں اس کی چوٹیاں بہتر ہو سکے، ممکن ہی نہیں. چونکہ بال اگر 1 سینٹی میٹر آدھا انچ اگر گرو کرتے ہیں ماہانہ، تو ظاہر ہے آبویسلی جو چوٹیاں نہیں بہتر ہو سکتی ایون اگر اس شیمپو میں کوئی اثر بھی ہوتا. تو یہ سب متس ہیں. اگر آپ نے بالوں کو مضبوط کرنا ہے تو آپ کو جڑوں تک جانا ہوگا، اور اگر وہ شیمپو کچھ ایسا ہو جو جڑوں تک اس کا اثر ہو تو وہ پھر میڈیکیشن کی کیٹیگری میں آئے گا، وہ پھر شیمپو نارمل شیمپو کی کیٹیگری میں نہیں آئے گا. ڈائٹ جو ہے ہمارے باڈی کے لیے بہت ہی ضروری ہے، اور اس غلط ڈائٹ کے ساتھ بہت ساری بیماریاں وابستہ ہیں. ان میں سے آپ ہیئر لاس بھی شامل کر لیں. ایک جو بہت عام چیز پائی جاتی ہے وہ ہے آئرن ڈیفیشنسی، جیسا میں نے پہلے بھی ذکر کیا، عورتوں میں پائی جاتی ہے. ان کی پیریڈز کی وجہ سے بلڈ لاس ہوتا ہے، اس کے ساتھ آئرن کی بھی کمی پائی جاتی ہے. مگر
وائٹامن ڈی ڈیفیشنسی بھی ہے، انسولین ریزسٹنس بھی ہے، اور کافی ساری ایسی میں نے بہت سارے پیشنٹس میں دیکھتا ہوں کہ فولک ایسڈ کی کمی ہے میرے پیشنٹس میں، B12 کی کمی بہت زیادہ پائی جاتی ہے۔ تو اگر آپ کی باڈی میں کسی چیز کی کمی ہوگی تو باڈی جو ہے وہ زیادہ ضروری جو فنکشنس ہیں ان کو وہ ریسورسز دے گی، بجائے اس کے کہ وہ بالوں پہ وہ ریسورسز استعمال کریں۔ سو نیوٹریشنل ڈیفیشنسیز اور ہیئر لاس کا ایک بہت گہرا تعلق ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اور بھی کافی چیزیں ہیں۔ یہ مطلب نیوٹریشن ڈیفیشنسی وہ ہر مطلب ہیئر لاس کو نہیں ایکسپلین کر سکتا۔ ہائپوتھائرائڈزم ایک ایسی بیماری ہے جو 1 in 5 ویمن کو ہے، 20% عورتوں کو ہائپوتھائرائڈزم ہے، اور اس کے ساتھ بھی ہیئر لاس عام پایا جاتا ہے۔ سو بہت ساری عورتیں ہیں جن کو پولیسسٹک اوویرین سنڈروم ہے، اس کے ساتھ بھی ہارمونل ڈسٹربنسز ہوتی ہیں اور اس میں بھی ہیئر لاس پایا جاتا ہے۔ سو دیر آر سو مینی کازز، اور میرے کئی دفعہ پیشنٹس کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب مجھے بتائیں کہ بالوں کے لیے کیا کرنا چاہیے، تو اس کا کوئی جواب نہیں ہے۔ دیر از نو رائٹ آنسر ٹو دیٹ۔ اگر ہمیں یہ نہیں پتہ کہ مسئلہ کیا ہے تو ہم اس کا حل بھی نہیں بتا پائیں گے۔ پہلے ہمیں اس کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہوگا کہ ایشو کیا ہے، ڈائگنوسس کیا ہے، اس کے مطابق ہم پھر ٹریٹمنٹ کریں گے۔ سر آپ یہ بتائیے گا کہ ایلوپیشیا ایریاٹا کیا ہے، اینڈ یہ بیماری کیا ہے، اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ ایلوپیشیا ایریاٹا بیسکلی ایک آٹومیون ڈیزیز ہے، یعنی کہ جو آپ کے باڈی کا ایک دفاعی نظام ہے اس میں ایک گڑبڑ ہو جاتی ہے، اور اس کی کیا وجہ ہے وہ بہت لمبی کہانی ہے۔ بہرحال باڈی کے جو دفاعی نظام میں ایک ایسی ایشو کریٹ ہو جاتا ہے کہ وہ اپنے باڈی کے ٹیشوز کو اٹیک کرنا شروع کر دیتا ہے، اور اگر وہ اٹیک ہوتا ہے بالوں کی جڑوں کو تو ایک محدود ایریا میں بال جڑنا شروع ہو جاتے ہیں، اور اکثر اوقات ایک راؤنڈ ایریا ہوتا ہے، پیچ ہوتا ہے ہلکا سا۔ کچھ پیشنٹس میں وہ زیادہ سیویئر بھی ہو سکتا ہے، پورے سال کے بال بھی جھڑ سکتے ہیں، چہرے کے بال، داڑھی کے بال، مچھوں کے بال، آئی براؤز، اور پورے جسم کے بھی بال جھڑ سکتے ہیں۔ تو ایلوپیشیا ایریاٹا وہ ایک آٹومیون ڈیزیز ہے جس کا اس طرح نارمل ہیئر لاس کے ساتھ بہت کم تعلق ہے، اور اس کی پراپر انویسٹیگیشن کرنا ضروری ہے، اور بلکہ سب سے بہتر تو یہ ہے کہ اگر اس کی انڈر لائن کاز جس کو آٹومیونٹی بولتے ہیں اس کو ایڈریس کیا جائے تو وہ بہت بہتر ہے۔ اس میں ایک چیز ضرور ایڈ کرنا چاہوں گا، بہت سارے پیشنٹس ایسے ہیں جن کو ایلوپیشیا ایریاٹا ہوتا ہے اور ان کی سگنیفیکنٹ وائٹامن ڈی ڈیفیشنسی ہوتی ہے اور فولک ایسڈ کی ڈیفیشنسی ہوتی ہے، اور اکثر اوقات ان میں 1 یا 2 اور آٹومیون ڈیزیزز ہوتے ہیں۔ تو میرے خیال میں یہ بہت ضروری ہے کہ پراپر پروفیشنل میڈیکل پروفیشنل سے رہنمائی لی جائے اور انہیں سے ہی ٹریٹمنٹ لی جائے، تاکہ وہ اگر کوئی اور بھی کنڈیشنس ہے، ہائپوتھائرائڈزم ہے مثلاً، یا کوئی اور آٹومیونٹی ہے، اس کو بھی ہم ڈسکور کر لیں اور اس کی بھی وقت مطلب جلد از جلد اس کی ٹریٹمنٹ کی جائے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جن کو ہیئر لاس یا ہیئر تھننگ سٹارٹ ہوتی ہے دے موسٹلی ریزورٹ ٹو دیسی ٹوٹکے، تو آپ کا میسج کیا ہے ان لوگوں کے لیے جن کی ابھی ہیئر لاس سٹارٹ ہوا ہے، واٹ روٹ شوڈ دے ٹیک؟ میرے خیال میں دیسی ٹوٹکوں میں شاید جو سب سے میجر نقصان ہو سکتا ہے وہ ڈیلے آف ٹریٹمنٹ۔ اگر فرض کریں آپ دیسی ٹوٹکے کبھی ایک کبھی دوسرا استعمال کیا، تیسرا استعمال کیا، اسی میں آپ کا 1.5 سال اگر ضائع ہوتا ہے تو ہو سکتا ہے آپ کا ہیئر لاس پروگریس ہو رہا ہو، اور اگر ہم اس سے پہلے اگر ٹریٹمنٹ شروع کرتے، پراپر ڈائگنوسس کرتے، تو شاید آپ اس ہیئر لاس سے اور اس پریشانی سے وہ آپ بچ جاتے۔ بہت کم میرے خیال میں دیسی ٹوٹکے ہیں جن کا ڈائریکٹ اس کے علاوہ کوئی نقصان ہوتا ہو، لیکن ڈیلے آف ٹریٹمنٹ کا میرے خیال میں ضرور ایک اہم فیکٹر ہے جس کو ہمیں ڈسریگارڈ نہیں کرنا چاہیے۔ تھینک یو سر۔ آج ہمارے ساتھ ڈاکٹر مظہر حسین موجود تھے جن نے بات کی ہے وائی ہیئر لاس ہیپنس، اور اس کے علاوہ ہمارے پاس ڈفرینٹ ہیئر ریسٹوریشن کے آپشنس کیا اویلیبل ہیں، اینڈ آن ایلوپیشیا ایریاٹا۔ آئی ہوپ یو لائک دس ایپیسوڈ. Subscribe and like to our channel. Thank you.